کا دور شروع ہوا، حضرت عمر فاروق کے بعد یہ خلیفہ بنے، تو مسلمانوں کے اندر، مدینے کے اندر باغیوں نے اپنی چھاؤنی قائم کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ جب باغی ترقی کرتے کرتے اپنی چھاؤنی انہوں نے اپنی بنا لی، تو ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ ادا کرنے کے لیے آئے، خطبہ دینے کے لیے آئے، منبر پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب خطبہ شروع کرنے لگے تو باغی درمیان میں کہیں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، چھپ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، حقیقت میں وہ اسلام کے مخالف تھے اور پکے منافق تھے۔ تو ایک باغی کھڑا ہوا، اس نے کہا اے عثمان، آپ کو خطبہ دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ پھر ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا اے عثمان، آپ کو خطبہ نہیں دینے دیں گے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ عصا پکڑا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کا عصا پکڑا ہوا ہے اور خطبہ دینے لگتے ہیں۔ مسجد میں شور شروع ہو گیا، باغی پکارنا شروع کر دیتے ہیں اے عثمان، آپ کو خطبہ نہیں دینے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک باغی دوڑ کے آتا ہے اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ یہ کون سا عصا تھا، یہ کون سا ڈنڈا تھا جسے پکڑ کر اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے، جسے پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، جسے پکڑ کر حضرت عمر فاروق نے خطبہ دیا۔ جب عصا توڑ دیا گیا، حضرت عثمان غنی خاموش ہو جاتے ہیں، مسجد میں ہلچل مچ گئی۔ پھر ایک باغی آگے دوڑتا ہے، حضرت عثمان غنی کو پتھر مارتا ہے۔ جب پتھر لگتا ہے، فرمایا کہ مسجد سے سب باغی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لہو لہان ہوئے، فرمایا کہ عثمان غنی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ تو یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفوں کا دور شروع ہوا ہے کہ منبر پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے منبر پر پتھر لگ رہے ہیں اور بے ہوش ہو کر نیچے گرے۔ تو اسی حالت میں حضرت عثمان غنی کو اٹھا کر قصر محل میں پہنچایا گیا، خلافت کے محل میں پہنچایا گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آئی۔ آدمی کو جب ہوش آتی ہے تو آدمی اپنی خیریت پوچھتا ہے، اپنا حال پوچھتا ہے، لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان غنی پر بے ہوش ہوئے پڑے ہیں، پتھر باری ہوئی ہے، لیکن جب ہوش آتی ہے فوراً یہی سوال کرتے ہیں کہ مدینے والوں کا کیا حال ہے۔ سب سے پہلے مدینے والوں کا پوچھتے ہیں کہ اہل مدینہ کا کیا حال ہے، اپنی پرواہ نہیں کی۔ سب بھائی آخر تک بیان ضرور سنیں۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی پر جو بھی سورج طلوع ہوتا، فرمایا کہ وہ نئی نئی مصیبتیں لے کر آتا۔ اگلا دن آ گیا، باغیوں نے اعلان کر دیا کہ اے عثمان، آج کے بعد آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھانے جاؤ گے اور نہ ہی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے۔ آج کے بعد تم کہیں نہیں نکلو گے، اپنے گھر میں ہی رہو گے۔ کیسی تکلیفیں ہیں! پہلے نمبر پر عصا توڑ دیا، پھر پتھر باری ہوئی، پھر حضرت عثمان غنی پر فرمایا کہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی کا گھر سے نکلنا بند کر دیا، مسجد میں جانا بند کر دیا۔ وہ مسجد نبوی جسے حضرت عثمان نے اپنی جیب سے جگہ خرید کر اس مسجد کو خوبصورت بنایا تھا، آج اسی عثمان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر دوسرے بھی صحابہ موجود تھے، باغیوں کو مار سکتے تھے، مار کر باہر بھگا سکتے تھے، لیکن وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا تھا، اے علی، اے امیر معاویہ، اے تمام صحابہ،
میں نبی کے شہر کو خون سے نہیں بھرنا چاہتا۔ عثمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن مدینے کی گلیوں کو خون ریزی سے نہیں بھر سکتا، اس لیے تمام صحابہ کو منع کر دیا کہ کوئی بھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وگرنہ نبی کا شہر خون ریزی کا ذریعہ بن جائے گا، خون ریزی کا گڑھ بن جائے گا۔ اس لیے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن نبی کے شہر کو خون سے نہیں بھرنے دیا، وگرنہ صحابہ کرام تو ان باغیوں کو 1 منٹ سے پہلے بھگا سکتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے، ان کے حکم پر دوسرے صحابہ اف تک نہیں کر سکتے تھے، ایسے ماننے والے تھے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے دن آ گئے، باغیوں نے اعلان کر دیا آج کے بعد حضرت عثمان غنی کو نہ کوئی آدمی پانی پلائے گا نہ کھانا کھلائے گا، آج کے بعد عثمان کا پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے۔ آگے تکلیفوں کا اور سمندر پھوٹ پڑا۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کا پانی بھی باغیوں نے بند کر دیا اور کھانا بھی بند کر دیا، پانی بھی بند کر دیا، اور ایسی تکلیف میں ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عثمان غنی نے پیغام بھیجا حضرت علی کی طرف، باقی تمام صحابہ کی طرف، کہ عثمان کو پیاس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، میرے پاس کچھ پانی بھیج دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ بھر کے پانی کا لے کے جاتے ہیں، لیکن باغیوں نے اس مشکیزے کو توڑ دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے نہیں بڑھنے دیا، وہیں سے پیچھے موڑ دیا، اور وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کا آرڈر تھا کہ مقابلہ نہیں کرنا، میں حضور علیہ السلام کے شہر کو خون سے نہیں بھرنا چاہتا، اگر آج یہ خون ریزی کا ذریعہ بن گیا تو ہمیشہ کے لیے یہ قتل و غارت کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مقابلہ نہیں کرنے دیا۔ فرمایا کہ کربلا کا میدان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ فرمایا کہ کوفیوں نے پانی بند کر دیا، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند رہا۔ کیسی شدت میں دن گزرے ہوئے ہوں گے جب گھر والے بھی پیاس سے مر رہے ہوں اور چھوٹے بچے علی اصغر بھی پیاس سے تڑپ رہے ہوں، 3 دن پانی بند کیا گیا۔ کیسا ظلم و ستم ہے، لیکن ایک ادھر بھی مظلوم ہے، نبی کا شہر ہے اور نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا دوہرا داماد ہے، سارا مال اسلام پہ خرچ کرنے والا عثمان ہے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان کا کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 1 ہفتہ 1 مہینہ نہیں۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کا 40 دن کھانا اور پانی بند رہا۔ ادھر کربلا کا مظلوم ہے، 3 دن پیاسا رہا، ادھر حضور علیہ السلام کا داماد مظلوم ہے، دوہرا داماد مظلوم ہے، 40 دن کھانا پانی بند رہا، کیسا وہ تڑپا ہوگا۔ کسی نے پوچھا اے عثمان کیا وجہ ہے، آج اتنے دن گزر گئے ہیں آپ کو پینے کے لیے کچھ نہ ملا، ان باغیوں نے ایسا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، نہ آپ کو کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے نہ پینے کو کچھ مل رہا ہے، اپنی زندگی کیسے بسر کر رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اے لوگو، جب مجھے پیاس لگتی ہے، جب مجھے بھوک تڑپاتی ہے تو میں اللہ کا قرآن شروع کر دیتا ہوں، جیسے جیسے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں ویسے ویسے میری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کا داماد ہے، 40 دن کھانا پینا بند رہا۔ فرمایا کہ 40 دن گزر گئے، باغیوں نے گھیرا اور تنگ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی اپنے محل کی چھت پہ چڑھ گئے اور باغیوں کو للکار کے کہتے ہیں اے باغیوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے، کیوں میری جان کو لینا چاہتے ہو؟
عثمان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے نبی نے کہا تھا کون ہے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد کرے؟ سب نے کہا آپ ہی تھے، آپ نے آزاد کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے باغیوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا کون مسجد کی جگہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ مجھے لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے، میں ہی عثمان تھا جس نے سارا مال لگا کر مسجد نبوی کو خریدا تھا۔ سب باغی کہنے لگے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں نبی کا دوہرا داماد ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھ پر اللہ کا نبی چل رہا ہے اور تجھ پر صدیق چل رہا ہے اور ایک شہادت کا جام پینے والا عثمان چل رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے دور میں پیشن گوئی دی تھی لیکن تم صبر کرنا، اس لیے حضرت عثمان غنی صبر کے پہاڑ بن کے ڈٹے رہے، 40 دن بھوکے اور پیاسے رہے لیکن نبی کے شہر کو خون سے نہیں بھرنے دیا۔ فرمایا کہ جب 40 دن گزر گئے حضرت عثمان غنی سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، رات بھی بھوک کے عالم میں گزارتے ہیں، ایک قطرہ بھی پانی کے لیے نصیب نہیں ہے لیکن خوش نصیب اتنے ہیں 40 دن کے بعد جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت عثمان غنی آنکھ لگاتے ہیں، نیند آ گئی، خواب آنا شروع ہو گیا۔ خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق خواب میں آ گئے، حضرت عمر فاروق آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اے عثمان ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اے عثمان آج تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرنا۔ کیسی خوش نصیبی ہے، خواب کے اندر اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا اے عثمان روزے کی حالت میں ہو، آج ہمارے پاس آ جاؤ، اکٹھے مل کے روزہ افطار کریں گے، ہم تینوں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی جب بیدار ہوتے ہیں دل کے اندر حضور علیہ السلام سے ملنے کی خواہش شروع ہو گئی، عشق نبی نے تڑپانا شروع کر دیا۔ اپنی بیوی سے کہا جلدی سے مجھے غسل کرواؤ، غسل کر لیا، قرآن پاک آگے رکھ دیا۔ فرمایا کہ صحابہ باہر پہرے پر موجود ہیں، باغیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی تمام صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارا بادشاہ ہوں، امیر المؤمنین ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کوئی بھی مجھے کھڑا ہوا نظر نہ آئے۔ سب صحابہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک شروع کر دیا، آگے قرآن ہے اور خوشبو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار ہے آج جام شہادت نوش کروں گا اور اللہ کے نبی کے پاس جا کر روزہ افطار کروں گا، دل میں ملنے کی تڑپ بھڑک رہی ہے۔ فرمایا کہ کیسا مظلوم آدمی ہے اور اپنی اہلیہ کو کہنے لگے میں آج دنیا سے جانے لگا ہوں، میرے بعد رونا نہیں، میرے بعد پیٹنا نہیں، ماتم نہیں کرنا، کیونکہ ماتم تو وہ کرتے ہیں جن کے مر جائیں، جو زندہ ہوں وہ ماتم نہیں کیا کرتے۔ آج میں شہید ہونے جا رہا ہوں اور سامنے سے دروازہ کھول دیا، باغیوں کے لیے ہر راستہ کھول دیا۔ فرمایا کہ باغی دوڑ کر اندر آتے ہیں، حضرت عثمان غنی پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک باغی نے لوہے کی ڈانٹ ماری، حضرت عثمان غنی کے سر پہ لگی۔ حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ لفظ پڑھ
रहे हैं। दूसरा बागी दौड़ के आता है, फरमाया कि सर पे नेज़ा मारता है। हजरत उस्मान गनी के खून चलना शुरू हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तीसरा बदबख्त आगे बढ़ता है और कुरान पाक को अपना पाँव मारता है। कुरान पाक यूं आगे की तरफ जाके गिरता है, लेकिन कुर्बान जाऊं, कुरान पाक को भी हजरत उस्मान से इतना ताल्लुक है, कुरान अपनी जगह से खुद ब खुद उठ कर खुद ब खुद खड़े होकर फरमाया कि हजरत उस्मान के सामने आ गया। और हजरत उस्मान फिर देख कर पढ़ते हैं फसयकफीकहुमुल्लाह, फरमाया कि खून निकलता है और फसयकफीकहुमुल्लाह लफ्ज पे गिर जाता है। कुरान पाक के लफ्ज फसयकफीकहुमुल्लाह पर हजरत उस्मान गनी का खून गिर जाता है। फिर काफिर अपनी तरफ से तीर एक काफिर तलवार मारता है। हजरत उस्मान गनी की बीवी आगे से हाथ कर लेती है, फरमाया कि उंगलियां कट जाती हैं। फिर वो काफिर पीछे की तरफ धक्का देते हैं और सर से दुपट्टा उतार कर यूं फेंकते हैं। करबला का मैदान था, सब लोग मजलूम थे, लेकिन अहले बैत के घर वालों को तंग नहीं किया गया। यहाँ हजरत उस्मान गनी शहीद हो रहे हैं और घर वालों को भी तंग किया जा रहा है। कैसा मजलूमाना अंदाज अपना रहे हैं। फरमाया कि हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए, दुनिया से जामे शहादत नोश कर गए। फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, किसी की शहादत के लिए करबला का मैदान आएगा, किसी की शहादत के लिए नबी का मुसल्ला आएगा, नबी का मेहराब आएगा, किसी की शहादत के लिए बदर का मैदान आएगा, तबूक का मैदान आएगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं ए उस्मान तेरी शहादत पर, तेरी जब शहादत हुई है, क़यामत का दिन होगा, तेरी शहादत की गवाही के लिए अल्लाह का कुरान आएगा। फरमाया कि शहीद हो जाते हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। तमाम सहाबा में अजब हालत बर्पा हो गई, क़यामत बर्पा होगी कि ये हमारे अमीरुल मोमिनीन के साथ क्या हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और हजरत हसन के मुंह पे थप्पड़ मारा। ए हसन, मैंने तुझे और हुसैन को पहरे पे खड़ा किया था, ये तुमने क्या किया है। यहीं से हजरत उस्मान गनी ने सीखा था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिम्मे लगाया था, ए हसन और हुसैन दोनों चले जाओ, हजरत उस्मान की रखवाली करो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर पहरा दो, उन पर कोई आंच ना आने दो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर पहरा देते थे। हजरत अली ने क्यों हजरत हसन और हुसैन को भेजा? हजरत हुसैन को बताना था, ए हुसैन जाओ तरबियत हासिल कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तलवार और नेज़ों के साए में कैसे कुरान पढ़ा जाता है, भूखे रहकर प्यासे रहकर कैसे अल्लाह की इबादत की जाती है, कैसे मुखालिफ के साथ डटा जाता है। यहीं से हजरत हुसैन ने सब कुछ सीखा और 10 मुहर्रम को करबला के अंदर वही सब कुछ करके दिखाया। फरमाया कि लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको अहले, लहू की मौज में डूबे, बचाया शहरे नबी को, लहू की मौज में डूबे, बचाया शहरे नबी को, लबे दरिया प्यासे की शहादत हो तो ऐसी हो। सर नेज़े पे रख कर हजरत ने यूं सुनाया कलामुल्लाह, सर नेज़े पे रख कर हजरत ने यूं सुनाया कलामुल्लाह, मलाइक भी हुए हैरान, शहादत हो तो ऐसी हो। फरमाया कि बागियों ने ऐलान कर दिया, खबरदार कोई हजरत उस्मान गनी का जनाजा नहीं पड़ेगा। एक काफिर आगे बढ़ता है, नाक काटने की कोशिश करता है, अहलिया आगे हाथ करती है, अंगूठा कट जाता है। फिर फरमाया कि बागी कहते हैं कोई इसका जनाजा नहीं पड़ेगा। 3 दिन गुजर गए, हजरत उस्मान गनी वैसे के वैसे पड़े रहे। 3 दिन के बाद हजरत उम्मे हबीबा हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी आगे बढ़ती हैं और बागियों को
سرکار کے کہتی ہیں اے باغیو حضرت عثمان غنی تو چلے گئے، ان کے جانے تک ہمیں رکاوٹ تھی، اگر آپ جنازے سے روکو گے تو میں بے حجاب ہو کر تمہارے سامنے تلوار لے کر آ جاؤں گی۔ یہ بات سن کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور جنازے کی اجازت دے دی۔ پھر ایسا ظلم کیا، فرمایا کہ آج لوگوں کا جنازہ جاتا ہے، کسی پر پھول پھینکے جاتے ہیں، کسی پر چادر جڑائی جاتی ہے، لیکن حضرت عثمان ایسا مظلوم ہے۔ فرمایا کہ جب ان کا جنازہ گیا تو جو باغی لوگ چھت پہ کھڑے ہو گئے اور حضرت عثمان غنی کے جنازے پر میت پر فرمایا کہ پھول کی جگہ پتھر برسا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی لاش پر پتھر مارے گئے، پھر رات کو دفن کیا گیا تو ایسا ظلم کیا گیا، اور فرمایا کہ شہید ہونے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، مختلف جگہ سے کاٹا گیا، اور ایک باغی آ کر لاش پہ تھپڑ مارتا ہے۔ ایسی مظلومانہ شہادت ہے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ انہی لوگوں کی ہمت ہے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ فرمایا کہ 1,44,000 صحابہ تھے، انہوں نے اپنی بیویوں کو نہیں دیکھا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نبی کے دین پر آنچ نہ آئے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو یہ خون کی ندیوں میں تیرتا ہوا آج دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ہم ماں کی گود میں تھے، ہمیں کلمہ مل گیا، نماز مل گئی، ہمیں پتہ چل گیا ہم مسلمان ہیں، پہلے کتنی مشقتیں ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، آج ہمارے لیے تو دین پہ عمل کرنا بڑا آسان ہے۔ پہلے لوگ تھے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈٹ جایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ آج ہمیں نہ کوئی نماز سے روک سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دینے سے روک سکتا ہے، نہ سچ بولنے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ بہن کا، بیوی کا اور بیٹیوں کا حق دینے سے کوئی روک سکتا ہے۔ ہم تو آزاد مسلمان ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، جیسے مرضی ہم عمل کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے پاس مفت میں دین آ گیا ہے، نہ دین پر ہمارا خون لگا ہے، نہ ہی اس دین پر ہمارا پیسہ لگا ہے، نہ ہی ہماری جان اور وقت لگا ہے، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنا مال بھی قربان کیا، وقت بھی دیا اور خون بھی لگایا، ان لوگوں کو پتا تھا کہ دین کتنا قیمتی ہے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، آج کے بعد ہم عہد کریں ان شہیدوں کی لاج رکھتے ہوئے جنہوں نے دین کی بقا کے لیے اپنا خون قربان کیا تھا، آج ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، عملی زندگی میں قدم رکھیں اور اپنے آپ کو حضور کا سچا عاشق بنا کے زندگی گزاریں۔ عمل کے میدان میں جب آپ قدم رکھو گے، آپ کا عمل آپ کو بتائے کہ آپ حضور کے عاشق ہو، دنیا دیکھ کر انتخاب کرے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ اپنی زبان سے مت کہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، اپنا عمل، کردار، چہرہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا آپ کا بول بتائے گا کہ یہ حضور کا سچا عاشق اور اخلاق کا پیروکار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔